السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک سانحہ ہے جس نے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا اور پورے پاکستان کے دل توڑ دیے۔ آج عبادت کی جگہ خون سے رکھ دیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ہونے والا یہ خوفناک واقعہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ہماری انسانیت پر حملہ تھا، ہمارے سکون پر حملہ تھا، یہ ہمارے ایمان پر حملہ تھا اور یہ پورے پاکستان پر حملہ تھا۔ ایک امام بارگاہ میں وہ لوگ نشانہ بنے جو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے تھے، جن کے ہاتھ خالی تھے، جن کے دل دعا سے بھرے ہوئے تھے، لیکن دہشت گردوں نے ان پر قیامت توڑ دی۔ دوستو، 30 سے زائد لوگ بے گناہ آج شہید ہو چکے ہیں، اور سوچیں ذرا کس کا باپ واپس نہیں آیا، کس کی ماں لاش بن کر واپس لوٹی اور کس کے بچے آج ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے۔ آج پورا شہر رو رہا ہے، آج ہر دل زخمی ہے اور آج ہر آنکھ پرنم ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آخر کب تک ہم اپنے معصوم شہریوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اور آخر کب تک ہم اس دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر اکٹھے نہیں ہوں گے؟ اب سوال میرا آپ سب سے یہ ہے کہ ان تمام مناظر کو پس پشت ڈال کر ہم نے کب مل کر آگے چلنا ہے، اور کب اکٹھے ہو کر سوچنا ہے، اور کب ہم نے اس دہشت گردی کی لعنت کا قلعہ کما کرنا ہے؟ میرے دوستو، ہم ان لواحقین کے ساتھ یقیناً کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ایک عہد کی ضرورت ہے کہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے پاسباں ہیں، اور ہم نے ہی اس دہشت گردی جیسی ایک نامراد لعنت کا مل کر سامنا کرنا ہے۔ بالکل انشاءاللہ ان کی قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کو یوں لوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں مل جل کر اکٹھے ہو کر ایک قوم بن کر سامنے آئیں گے، جیسا کہ ہم ماضی میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔